السلام علیکم. پاکستان اسٹڈیز 9th کلاس چیپٹر نمبر 4 ہسٹری آف پاکستان اسٹار سینٹر آپ دیکھ رہے ہیں. اور اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کا ٹاپک ہے کانسٹیٹیوشن میکنگ ان پاکستان. کانسٹیٹیوشن اینڈ اٹس سگنیفیکینس، یعنی کوئی آئین اور اس کی اہمیت. کانسٹیٹیوشن از اے اسٹیٹس فنڈامنٹل لا. کانسٹیٹیوشن یا قانون یا آئین جو ہے وہ کسی بھی حکومت کا یا ریاست کا بنیادی قانون ہوتا ہے which stipulates rules and regulation regarding different organs of the state. stipulates ہوتا ہے بیان کرتا ہے rules and regulations، قواعد و ضوابط جو کہ ریاست کے مختلف حصوں سے متعلق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. all states have 3 basic organs. تمام ریاستیں 3 بنیادی حصے رکھتی ہیں: لیجسلیچر، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری. لیجسلیٹر کہتے ہیں جی مقننہ کو اردو میں، اور ایگزیکٹو جو ہے یہ افسران اعلیٰ کو کہتے ہیں، اور جوڈیشری جو ہے نا یہ عدلیہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. A constitution determines the composition and the mutual relationship of these organs. ایک کانسٹیٹیوشن یا آئین بیان کرتا ہے آپس کے تعلقات کو ان اداروں یا حصوں کے as well as the nature of the citizens relationship with the organs of the state. بالکل ہی اس کے ساتھ ساتھ جو شہری ہوتے ہیں ملک کے، ان کے تعلقات کو بھی نمایاں کرتا ہے یا بیان کرتا ہے ریاست کے مختلف حصوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. یعنی ریاست کے مختلف حصوں کے ساتھ جو شہریوں کا لنک ہوتا ہے یا جو ان کا تعلق ہوتا ہے اس کو بھی آئین جو ہے وہ ڈٹرمائن کرتا ہے. ٹھیک ہے. کانسٹیٹیوشنل ایوولوشن، a brief survey. After adopting the objectives resolution, the Constituent Assembly formed a committee to frame guiding principles of the future constitution in the light of the resolution. Constitutional evolution سے مراد ہوتی ہے کسی بھی آئین کا ارتقاء یا ترقی. ٹھیک ہے. آئین کا آگے بڑھنا، ترقی کرنا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ایک مختصر بریف جو ہے نا سروے دیا ہوا انہوں نے. آفٹر اڈاپٹنگ سے مراد ہے قرارداد مقاصد کو منظور کرنے کے بعد دستور ساز اسمبلی نے قرارداد کی روشنی میں مستقبل کے آئین کے رہنما اصول وضع کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی. ٹھیک ہے. یعنی کہ قوانین کے حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی، ایک جماعت بنا دی گئی. ٹھیک ہے. The constitution makers had to face many political practical problems. ٹھیک ہے. یہ پریکٹیکل پرابلمس ہے. ٹھیک ہے. جو کانسٹیٹیوشن یا آئین بنانے والے تھے انہیں بہت سے پریکٹیکل سے مراد ہوتی ہے عملی مسائل کا سامنا کرنا پڑا. ٹھیک ہے. یعنی جب وہ اس کو بنانے لگے تو انہیں بہت سے مسائل پیش آئے، کافی مشکل پیش آ رہی تھی انہیں. اباؤٹ 1600 km انڈین ٹیریٹری سیپریٹڈ دا ایسٹ پاکستان فرام دا ویسٹ. تقریباً 1600 کلومیٹر کے ہندوستانی علاقے نے مشرقی پاکستان کو مغرب سے الگ کیا ہوا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اصل میں نا مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان نا انڈیا کا 1600 کلومیٹر کا علاقہ آتا تھا. ٹھیک ہے. جو کہ جدا کرتا تھا پاکستان کے دونوں ونگز کو. Confidence between the two wings of the country had started shaking in very early days after partition. ملک کے دونوں جو ونگز تھے یا بازو تھے، یعنی کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کو کہتے ہیں نا، یہ ان کے درمیان اعتماد جو تھا نا وہ تقسیم کے ابتدائی دنوں میں ہی ڈگمگانے لگا تھا. یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں تھا پاکستان ہی کے دونوں حصوں میں. دا ایسٹ پاکستان ڈیمانڈڈ ریپرزینٹیشن آن دا بیسس آف دا پاپولیشن. جو مشرقی پاکستان تھا، ٹھیک ہے، وہ ڈیمانڈ کرتا تھا اپنے پاپولیشن کے حساب سے. ٹھیک ہے. مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی مغربی پاکستان سے، باوجود اس کے کہ مغربی پاکستان کے 4 صوبے تھے، لیکن چاروں صوبوں کی کل آبادی مشرقی پاکستان کے واحد صوبے سے کم تھی. تو مشرقی پاکستان جو ہے نا وہ اپنی نمائندگی آبادی کے حساب سے مانگ رہا تھا. ٹھیک ہے. وہ کہتا تھا کہ ہماری جتنی آبادی کے حساب سے ہمیں جو ہے شیئرنگ دی جائے. The East Pakistan demanded
representation on the basis of the population, but the 4 provinces of the West Pakistan insisted, यानी इसरार करते थे, that the powers and the resources के ताकत और यानी कि इख्तियारात और वसाइल should be distributed between the two wings on the basis of the parity, यानी कि इक्वल स्टेटस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, आगे से इन्होंने ब्रैकेट में दिया भी हुआ है। वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के क्योंकि ये दोनों हिस्से हैं, आबादी बेशक एक हिस्से की ज़्यादा है, लेकिन यानी मगरबी पाकिस्तान का ये मुतालबा था कि दोनों हिस्सों में बराबर से इख्तियारात और वसाइल तकसीम कर दिए जाएं। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएटेड ड्यू टू द असैसिनेशन ऑफ द लियाकत अली खान created further hindrances in the way of the constitution making. मज़ीद मुश्किलात पैदा कर दी इस सिलसिले में। लियाकत अली ख़ान की जो कत्ल हुआ था उसके बाद ये मामला और ज़्यादा मुश्किल हो गया। डिफरेंसेस बिटवीन द गवर्नर जनरल एंड द असम्बली डेवलप्ड इन अक्टूबर 1954। अक्टूबर 1954 में गवर्नर जनरल और असम्बली के दरमियान इख्तलाफात पैदा होने शुरू हो गए। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद डिसमिस द असम्बली अंडर द चेंजेस ऑफ द इनकम्पिटेंस एंड करप्शन। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने नाअहली और बदउनवानी के इल्ज़ामात के तहत असम्बली को बर्खास्त कर दिया। पेज नंबर है मेरे पास 54 और पाकिस्तान स्टडीज़ है 9th क्लास की, चैप्टर नंबर 4 है हमारा, जिसका नेम है हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान, और हम पढ़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन एवोल्यूशन। ठीक है, तो पेज नंबर 54 पे आगे हैं। मौलवी तमीज़ुद्दीन चैलेंज द गवर्नर जनरल्स ऑर्डर इन सिंध हाई कोर्ट। द सिंध हाई कोर्ट फुल बेंच एग्रीड विद द स्पीकर्स कंटेंशन एंड डिक्लेयर्ड गवर्नर्स ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड नल एंड वॉइड। मौलवी तमीज़ुद्दीन ने गवर्नर जनरल के हुक्म को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के फुल बेंच ने स्पीकर के एतराज़ से इत्तफाक करते हुए, यानी कि उन सब का जो मुत्तफ़िका फ़ैसला था, वो गवर्नर के हुक्म को उन्होंने गैर आइनी और कालअदम करार दे दिया, यानी कि वो नहीं मान रहे थे इसको। उनके नज़दीक ये एक मतलब गैर आइनी फ़ैसला था, फ़ैसले पे वो मुत्तफ़िक नहीं थे। The federal government challenged the High Court decision in the Supreme Court of Pakistan. The Supreme Court upheld Governor General's decisions and decided that the Constituent Assembly had ceased to exist. वफाकी हुकूमत ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर जनरल के फैसले को बरकरार रखा और फैसला किया कि आइन साज असम्बली का वजूद ख़त्म हो गया है। ठीक है, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन अगस्त 14, 1947। पाकिस्तान की रियासत का जो वजूद था वो मारिज़ वजूद में आई थी 1947 14 अगस्त 1947 को। इन ऑर्डर टू रन द स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द विल ऑफ इट्स सिटीजन्स। ठीक है, रियासत को उसके शहरियों की मर्ज़ी के मुताबिक चलाने के लिए, and in order to determine the rights and the duties of the citizens of the state, और शहरियों के हुकूक़ व फ़राइज़ के तयन के लिए आइन की फ़ौरी ज़रूरत थी। ठीक है, A constitution was urgently required. एक आइन की फ़ौरी तौर पर ज़रूरत थी। Government of India before partition was being run under a constitutional statute called the Government of India Act 1935. After the creation of Pakistan, certain amendments were made in this act and it was adopted as the temporary constitution of the Pakistan. इस सारी बात का मतलब ये है कि पाकिस्तान के बनने के फ़ौरन बाद एकदम से आइन नहीं बनाया जा सकता था, तो इसी वजह से हिंदुस्तान की हुकूमत तकसीम से पहले एक आइनी कानून के तहत चलाई जा रही थी, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या 1935 का इंडिया एक्ट कहा जाता है। तो क़याम पाकिस्तान के बाद इसी एक्ट में अमेंडमेंट्स होता है, तरमीम, थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ करके इसे पाकिस्तान के आर्जी आइन के तौर पर अपना लिया गया। ठीक है, The Quaid-e-Azam wanted the Constitutional Assembly of Pakistan to frame the permanent constitution of the Pakistan in very short time. The Quaid-e-Azam was not only the Governor General of Pakistan, he also held the office of the elected President of the first Constituent Assembly of the Pakistan.
قائد اعظم چاہتے تھے کہ قانون ساز اسمبلی جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک مستقل آئین تیار کرے، ٹھیک ہے، اور قائد اعظم نہ صرف گورنر جنرل تھے پاکستان کے، بلکہ اس کے علاوہ وہ پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کے منتخب صدر کے عہدے پر بھی فائز رہے. ہیلڈ کا مطلب ہوتا ہے فائز رہے، ٹھیک ہے. وی ہیو آلریڈی اسٹڈیڈ ان دا فرسٹ چیپٹر میں ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں دیٹ دا فاؤنڈرس آف دا پاکستان ہیڈ ہائی مورل اینڈ اسپرچل آئیڈیاز ان دیئر مائنڈس اینڈ دے وانٹیڈ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ٹو بی اے ریفلیکشن آف دیز آئیڈیلس. ٹھیک ہے، کہ جو پاکستان کے آئین بنانے والے یا پاکستان کے جو آپ کہیں بانی تھے، ان کے ذہن میں پاکستان کے لیے اعلیٰ اخلاقی اور روحانی نظریات تھے، ٹھیک ہے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے لیے. تو وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ ان روحانی اور اخلاقی نظریات کی روشنی میں بنے، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ان کے آپ کو یہ نا اس کے بارے میں کوسچن آ سکتا ہے، آپ کو قائد ویژن آ سکتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میکنگ کے حوالے سے قائد اعظم کا کیا ویژن تھا، یا وہ کیا سوچتے تھے، یا ان کے کیا آئیڈیاز تھے، یا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے قائد اعظم کے جو آئیڈیاز ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں. اس میں سے آپ کا کوسچن بنتا ہے بہت اچھا، ٹھیک ہے. اچھا، دے آلسو وانٹیڈ پاکستان کانسٹیٹیوشن ٹو ریفلیکٹ دا ٹرو اسلامک اسپرٹ. وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے نا وہ سچی اسلامی جو روح ہے اس کی عکاسی کرے، یعنی کہ اسلام کی جھلک نظر آتی ہے اس میں. دا قائد اعظم ڈیڈنٹ لیو ٹو سی دس ڈریم ایکچوئلائزڈ. ٹھیک ہے، اس خواب کو سچا ہوتے تو قائد اعظم نہیں دیکھ سکے. ہی ڈائیڈ آن سپٹمبر 11, 1948. اسٹوڈینٹس اس میں بھی آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن ملتا ہے کہ قائد اعظم، یہ دیکھیں یہ آپ کے ایم سی کیوز میں بھی آ جاتا ہے کہ قائد اعظم کب فوت ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو قائد اعظم فوت ہوئے تھے 11 ستمبر 1948 کو. ٹھیک ہے، 47 میں پاکستان بنا تھا اور 11 ستمبر 1948 میں قائد اعظم وفات پا گئے تھے. دا آبجیکٹیو ریزولوشن 1949. آبجیکٹیو ریزولوشن کے حوالے سے ایس ایل او بیس میں بھی بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور یہ تمام ٹاپکس موسٹ امپورٹنٹ ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ جو لاسٹ والے چیپٹر ہوتے ہیں ان پہ بچے اتنے زیادہ توجہ نہیں دیتے، تو میں اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے اسی لیے یہ پروگرامز ریکارڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ میں سے جو بچے پڑھتے ہیں اسے توجہ سے، تو انہیں میں یہ بتا سکوں کہ آبجیکٹیو ریزولوشن 1949 جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور آگے تمام ٹاپک جو آپ کے آ رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان مارچ 1949 دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اڈاپٹڈ دا گائیڈنگ پرنسپلز فار دا فیوچر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. مارچ 1949 میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے گائیڈنگ پرنسپل اڈاپٹ کیے پاکستان کے فیوچر کانسٹیٹیوشن کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس پہ کام تو ہو ہی رہا تھا نا، پاکستان کو ضرورت تو تھی. The principles were framed into a document. ان اصولوں کو ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں تیار کیا گیا known as the objective resolution، جسے قرارداد مقاصد کہا گیا تھا. resolution was passed by the constituent assembly on March 12, 1949. اور یہ ریزولوشن پاس ہوئی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں آن مارچ 12 مارچ 1949 کو. فالوئنگ آر دا سائلنٹ فیچرز آف دا آبجیکٹیو ریزولوشن. اسٹوڈینٹس آپ لوگ آبجیکٹیو ریزولوشن کے ساتھ 1949 ان کی ڈیٹس آپ نے بہت پکی ساتھ ساتھ یاد کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے. سوورنٹی آف دا یونیورس بلانگ ٹو اللہ آلمائٹی alone. ہم سبھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلا اصول اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس کا یہی ہے کہ حاکمیت سب سے پہلے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. ٹھیک ہے، تو حاکمیت اعلیٰ کا جو اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، اللہ جل شانہ ہے. ٹھیک ہے، دا اسٹیٹ ول ایکسرسائز اٹس پاورس تھرو دا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل. ریاست جو ہے اپنے اختیارات عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی. ٹھیک ہے، The principles of democracy, liberty, tolerance and social justice will be upheld. جمہوریت، آزادی، رواداری اور سماجی انصاف کے اصولوں کو برقرار رکھا جائے گا. The state will enable the citizens of the Pakistan to shape their lives according to the principles laid down by Quran and Sunnah. ریاست پاکستان کو اس شہریوں کو اس قابل بنائے گی کہ وہ اپنی زندگیوں کو قرآن اور سنت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ڈھال سکیں. Fundamental rights of the non-Muslim shall be protected.
Non-Muslim citizens shall be free to act according to their religion and culture. تو بنیادی جو ہیں اصول، غیر مسلموں کے بنیادی جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جائے گا. غیر مسلم شہری اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق کام کرنے میں آزاد ہوں گے. ٹھیک ہے. فنڈامنٹل رائٹس آف دا کامن سٹیزن شیل بی سیف گارڈیڈ. سیف گارڈیڈ آپ کو پتہ ہے نا، تحفظ کیا جائے گا کامن سٹیزنز، عام شہریوں کے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری شیل بی انشورڈ. اور عدلیہ کی جو آزادی ہے اس کی بھی، عدلیہ کو بھی مکمل آزادی ہوگی. انشورڈ سے مراد ہوتی ہے یقینی بنایا جائے گا. ٹھیک ہے. بائی اڈاپٹنگ دا آبجیکٹو ریزولوشن دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی discharged its permanent duty of setting standards for the fundamental character of the state of the Pakistan. قرارداد مقاصد کو منظور کر کے دستور ساز اسمبلی نے ریاست پاکستان کے بنیادی کردار کے لیے معیارات قائم کرنے کا اپنا بنیادی فرض ادا کیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ فرسٹ ٹائم جو اسٹینڈرڈ کہ ایسا کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، اس سے ملتا جلتا، اس میں یہ بنیادی چیزیں تو مسٹ ہوں گی. ٹھیک ہے. تو آپ کو بھی یہ کوشچن لازمی. آفٹر دا اپروول آف دا گورنر جنرل دا کانسٹیٹیوشن واز پروملگیٹڈ آن مارچ 23 یعنی کہ 23 مارچ 1956 فالوئنگ آر دا سائلنٹ فیچرز آف دا کانسٹیٹیوشن. The state of Pakistan was for the first time declared to be the Islamic Republic of Pakistan. پہلی مرتبہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا گیا. The constitution was moderately flexible. moderately ہوتا ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہونے والا. flexible بھی لچکدار چیز کو کہتے ہیں جس میں تبدیلی کی گنجائش موجود ہو. and had the quality of adjusting itself to the changing circumstances. چینجنگ سرکمٹانسز سے مراد ہوتی ہے بدلتے ہوئے حالات. تو بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ اس میں تبدیلی کی گنجائش موجود تھی. ٹھیک ہے. گائیڈنگ پرنسپلس آف اسٹیٹ پالیسی ور میڈ پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. آئین میں ریاستی پالیسی کے رہنما اصول شامل کیے گئے. ٹھیک ہے. سیف گارڈس ور پرووائڈیڈ فار دا سٹیزنس آف دا پاکستان. شہریوں کو بنیادی حقوق کے لیے تحفظات فراہم کیے گئے. فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ واز اسٹیبلشڈ. فیڈرل سسٹم جو گورنمنٹ کا تھا اس کو اسٹیبلش کیا گیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ وفاقی نظام حکومت قائم. دا فیڈرل کنسسٹڈ آف 1 فیڈرل اینڈ 2 پروونشیل گورنمنٹس. فیڈرل جو ہے وہ مشتمل تھا یعنی وفاق 2 صوبائی حکومتوں اور ایک مرکز پر یعنی وفاق. One is the east and the other is the west پاکستان. کیونکہ اس وقت مشرقی اور مغربی پاکستان 2 ونگس تھے پاکستان کے، تو دونوں طرف جو پروونشیل یعنی کہ صوبائی گورنمنٹس تھی نا وہ 2 بنائی گئی تھیں، ایک اس طرف اور ایک اس طرف. فیڈرل گورنمنٹ انجوائڈ واسٹ پاورس. اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو بہت سارے وسیع اختیارات دیے گئے تھے. پیج نمبر ہے میرے پاس 55 اور 9th کلاس پاکستان اسٹڈیز کا چیپٹر نمبر 4 ہسٹری آف پاکستان، اور اس کا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک یعنی کہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن ہم پڑھ رہے ہیں. ہمارے پیارے ملک پاکستان کا 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا. ٹھیک ہے. دا برٹش پارلیمنٹری سسٹم واز اڈاپٹیڈ ود نیسیسری ایڈجسٹمنٹس. برطانوی پارلیمانی نظام اپنایا گیا مختلف تھوڑی بہت اس میں تبدیلیاں کر کے. ٹھیک ہے. ضروری اس میں تبدیلیاں کر کے. پرائم منسٹر واز دا ہیڈ آف دا فیڈرل ایگزیکٹو. دا نیشنل اسمبلی الیکٹڈ دا پرائم منسٹر. ٹھیک ہے. پرائم منسٹر جو ہے نا وہ مرکز کا سب سے بڑا یعنی کہ افسر ہوتا تھا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ سربراہ تھا. ٹھیک ہے. مرکز میں انتظامیہ کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا تھا. ٹھیک ہے. دا نیشنل اسمبلی واز الیکٹڈ. اور جو قومی اسمبلی تھی وہ پرائم منسٹر کو سلیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. پروونشیل ایگزیکٹو ہیڈز ور کالڈ چیف منسٹرز. جو صوبائی افسران اعلیٰ تھے ان کو چیف منسٹرز کہا جاتا تھا یعنی کہ وزیر اعلیٰ. ہو ور الیکٹڈ بائی دا ریسپیکٹو پروونشیل اسمبلیز، جسے متعلقہ صوبائی اسمبلی منتخب کرتی تھی. یونی کیمرل لیجسلیچر was established.
اس آئین کے تحت یک ایوانی مقننہ قائم ہوئی. ٹھیک ہے, یونی سے مراد ہے یک یعنی ایک. ٹھیک ہے, ایک ایوانی مقننہ قائم ہوئی. مقننہ کہتے ہیں قانون بنانے والے اداروں کو, قانون کے سے متعلقہ جو ادارے ہوتے ہیں. Both the provinces were represented on the basis of the parity in the federal legislature. دونوں جس کے ممبران دونوں صوبوں سے برابری کی بنیاد پر لیے گئے. یعنی کہ یہ جو ایوانی مقننہ قائم کی گئی تھی نا, اس کے جو ممبرز تھے وہ دونوں صوبوں یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان سے برابر لیے جائیں گے. ٹھیک ہے. This was a republic type of constitution. The head of the state, who was called president, was elected by the National Assembly and the two provincial assemblies. یہ ایک ریپبلک نوعیت کا آئین تھا. ریاست کے سربراہ یعنی صدر کا انتخاب قومی اور دو صوبائی اسمبلیاں مل کر کرتی تھی. یعنی کہ پریزیڈنٹ کا سلیکشن کرنے کے لیے نا دونوں مل کر اس کا فیصلہ کرتی تھی, صوبائی اسمبلیاں بھی اور اس کے علاوہ قومی اسمبلی کا بھی فیصلہ اس میں شامل ہوتا تھا. ٹھیک ہے. Every Pakistani citizen who had attained the age of 21 was eligible to vote. ہر پاکستانی جو کہ مطلب 21 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہو تو بالغ رائے دہی کے اصول کے تحت ووٹ کا حق رکھتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اسے ووٹ کا حق دیا گیا. 21 سال تک کی عمر کا پاکستانی جو تھا اس وقت 1956 کی بات ہے یہ. The president could dissolve assemblies in the states of emergency. صدر پاکستان کو ہنگامی صورتحال میں اسمبلیاں توڑنے کا حق حاصل تھا. یعنی کہ سائن میں صدر پاکستان کو اسمبلیاں توڑنے کا حق دے دیا گیا تھا ہنگامی صورتحال میں. اسلامک پروویژنز 1956 کانسٹیٹیوشن. یہ جو 1956 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کی اسلامی دفعات بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. Only a Muslim could be elected president of the Islamic Republic of Pakistan. صرف ایک مسلمان ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر منتخب ہو سکتا تھا. Number 2, under the principles of the policy, the state of Pakistan was duty bound to create conditions under which the citizens of the Pakistan would be enabled to shape their lives according to the injunctions of the Qurans and Sunnah. پالیسی کے رہنما اصولوں کے تحت اس بات کا وعدہ کیا گیا کہ ریاست ایسے حالات پیدا کرے گی جس کے تحت مسلمان اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق ڈھال سکیں. یعنی کہ ایسے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے جس میں اپنے اسلامی جو اصول و ضوابط ہیں اور قرآن اور سنت کی روشنی میں شہریوں کے لیے ان کو مواقع فراہم کیے جائیں گے کہ وہ اس طرح سے ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ اپنائیں یا اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکیں. اسلامک ایجوکیشن واز میڈ کمپلسری. اسلامی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا گیا. آرگنائزیشن آف زکوٰۃ, اوقاف اینڈ مساجد واز میڈ دا رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ. اس کے علاوہ زکوٰۃ, اوقاف اور مساجد کے مناسب تنظیم کا عزم نو کیا گیا. یعنی کہ دوبارہ سے ان چیزوں کو ترتیب دیا گیا ٹھیک طریقے سے. اڈلٹری, گیمبلنگ, یوز آف نارکوٹک ڈرگس اینڈ ڈرنکنگ آف وائن واز پروہیبٹڈ. بدکاری, جوا, نشہ آور ادویات اور شراب کے استعمال کی ممانعت کی گئی, یعنی منع کر دی. نمبر 5 پہ ہے provision was made for the establishment of an institute of Islamic learning and research. یعنی اسلامک لرننگ اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے قیام کا انتظام کیا گیا. It was the responsibility of the state to take care that no law repugnant to the spirit of the Islam is passed and promulgated. یعنی کہ اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ اسلام کی روح کے خلاف کوئی قانون منظور اور نافذ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی اسلامی تعلیمات کے خلاف کوئی بھی چیز نہیں ہوگی. 55 پیج سے ہم اب آگے ہیں 56 پیج پر. 55 پیج ہمارا ختم ہو گیا. اس پہ نمبر 7 ہے It was undertaken that all existing laws shall be amended in accordance with the Islamic spirit.
A commission established under the constitution shall frame proposal to amend all the present pieces of the legislation in the light of the Islamic injunctions. اٹ واز انڈر ٹیکن سے مراد یعنی یہ کہ اس بات کا عہد کیا گیا کہ تمام موجودہ قوانین جو ہے نا وہ اسلامی روح کے مطابق ان میں ترمیم کی جائیں گی. ترمیم کہتے ہیں نا تبدیلی کو, ٹھیک ہے. اس آئین کے تحت قائم شدہ ایک کمیشن اسلامی احکام کی روشنی میں قانون سازی کے تمام موجودہ ٹکڑوں میں ترمیم کے لیے تجاویز مرتب کرے گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ایوب خان ایرا 1958 سے 1969 تک. جنرل ایوب خان ان کا دور تھا 1958 سے 1969 تک, یعنی کہ 1 پولیٹیکل بیک گراؤنڈ فرام قائد's ڈیتھ ٹو ایوب خان's مارشل لا. سیاسی پس منظر قائد اعظم کی وفات سے لے کر ایوب کے مارشل لا تک, ٹھیک ہے. دا قائد اعظم ڈائڈ آن سپٹمبر 11 1948. قائد اعظم وفات پا گئے 11 ستمبر 1948 کو. خواجہ نظام الدین یہ ناظم الدین ہے, واز الیکٹڈ گورنر جنرل آف سپٹمبر 14 1948. خواجہ ناظم الدین جو ہیں وہ گورنر جنرل الیکٹ ہوئے سپٹمبر 14 1948 کو, ٹھیک ہے. مولوی تمیز الدین واز الیکٹڈ دا اسپیکر آف دا کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی, جبکہ مولوی تمیز الدین جو ہیں وہ آئین ساز اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہوئے. آفٹر لیاقت علی خان's assassination in the public meeting جلسہ ایٹ راولپنڈی on October 16 1951. 1951 اکتوبر 16 کو جب یہ جو لیاقت علی خان تھے ایک راولپنڈی میں ایک جلسے میں ان کے اوپر حملہ ہوا تھا اور یہ شہید ہو گئے تھے, ٹھیک ہے. خواجہ ناظم الدین took over as Prime Minister. Ex-Finance Minister Malik Ghulam Muhammad was appointed. خواجہ ناظم الدین نے وزارت عظمیٰ سنبھالی. سابق وزیر خزانہ ملک غلام محمد کو تعینات کر دیا گیا. گورنر جنرل in his place. اینٹی قادیانی موومنٹ تحریک ختم نبوت gained momentum and due to large scale violence and agitation martial law had to be imposed in Lahore for 2 months. گورنر جنرل غلام محمد ناظم الدین کے بعد جو ہے ملک غلام محمد اپوائنٹ ہوئے تھے جو کہ ایکس فائنانس منسٹر تھے, یعنی کہ اس سے ایکس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے وہ اس عہدے پر تھے. اس کے بعد یہ گورنر جنرل منتخب ہو گئے ناظم الدین کی جگہ پر, ٹھیک ہے. اینٹی قادیانی موومنٹ ایک تحریک چلی تھی, ٹھیک ہے, اور اس کے بریکٹ میں لکھا گیا ہے تحریک ختم نبوت, ٹھیک ہے. گینڈ مومنٹم, اس یہ زور پکڑ گئی. اینڈ ڈیو ٹو لارج اسکیل وائلنس اینڈ ایگیٹیشن مارشل لا ہیڈ ٹو بی امپوزڈ ان لاہور فار 2 months, ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ مارشل لا لگا دیا گیا لاہور میں 2 ماہ کے لیے, کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر تشدد اور ایجیٹیشن کی وجہ سے, ٹھیک ہے. جنرل غلام محمد alleged the Prime Minister خواجہ ناظم الدین government of incompetence as the government had failed to control the agitation. He dismissed the Prime Minister from his office. گورنر جنرل غلام محمد نے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی حکومت پر نااہلی کا الزام لگایا کیونکہ حکومت احتجاج پر قابو پانے میں ناکام رہی تھی. انہوں نے وزیر اعظم کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا. محمد علی بوگرا پاکستان's ambassador in America was called back and appointed as a prime minister. محمد علی بوگرا جو کہ پاکستان کے امریکہ کے سفیر تھے, ایمبیسیڈر تھے, انہیں واپس بلایا گیا اور انہیں وزیر اعظم پرائم منسٹر یعنی کہ مقرر کر دیا گیا. بوگرا بلانگ ٹو ایسٹ پاکستان. محمد علی بوگرا جو ہیں یہ مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے. ڈیورنگ ہز پیریڈ پاکستان's foreign policy took a sharp pro-American turn and Pakistan became a committed American ally in the Cold War international politics.
ان کے دور میں امریکہ میں پاکستان کے جو سفیر تھے، ان کے دور میں پاکستان کی خارجہ پالیسی مکمل طور پر امریکہ کی طرف جھک گئی اور پاکستان کی عالمی سیاست میں امریکہ کا اتحادی بن گیا. ٹھیک ہے. In September 1954, Pakistan joined SEATO and in February 1955 became a member of CENTO. سیٹو اور سینٹو دو ٹرمنالوجیز ہیں جو یہاں پہ یوز ہوئی ہوئی ہیں. یعنی سپتمبر 1954 میں پاکستان سیٹو اور پھر فروری 1955 میں سینٹو کا ممبر بن گیا. ٹھیک ہے. These were American sponsored military alliances and were instituted only to serve the American interest and to contain the advancement of the Soviet Union, which America considered to be its biggest enemy. Pakistan did not gain anything out of the membership of these alliances. یہ ایسے فوجی معاہدات تھے جو امریکہ نے اپنے عالمی مفادات کو آگے بڑھانے اور اپنے حریف سوویت یونین کا راستہ روکنے کے لیے قائم کیے تھے. ان سے پاکستان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، یعنی سینٹو اور سیٹو سے. On October 24, 1954, Governor General Ghulam Muhammad imposed emergency in the country. اکتوبر 24, 1954 کو گورنر جنرل غلام محمد نے ملک میں ایمرجنسی جو ہے امپوز کر دی اینڈ ڈیزالو دا کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی، اور کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا، یعنی کہ برطرف کر دیا، ختم کر دیا. بوگرا ری سائنڈ آن اگست 6, 1955 اینڈ محمد